بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شفیق الرحمان پروگرام چغلیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جو موضوع لے کے آئے ہیں اپنے پروگرام میں وہ ہے کہ مساجد کے کیا مقام ہیں ہم مسلمانوں کی نظروں میں، اور مندروں میں یا گردواروں میں یا کلیساؤں میں یا دیگر عبادت گاہوں میں کیا حال ہوتے ہیں وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مسجدوں کا احترام کرنا یا مسجدوں میں جا کے ہم کیا سیکھ کے آتے ہیں، ہمیں کتنا شعور ملتا ہے یا کیا کرنے جاتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہو تو ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں۔ مختلف واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہمارے نمازی بھائی جو ریگولر مسجدوں میں آتے ہیں، کوئی مولوی صاحب نے دعا لمبی کر دی تو اس پہ اختلاف ہو گیا کہ جی ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ اتنی لمبی دعا کیوں مانگتے ہیں، ہم دعا کو مختصر کریں۔ دوسرے ایک صاحب بولیں گے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو مولوی صاحب کو روکنے ٹوکنے والے، تو اگر وہ جتنی مرضی لمبی دعا مانگے تو اس بات پہ جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ پھر سم ٹائم پارکنگ کا کوئی مسئلہ ہے تو گاڑی پارک غلط کی ہوئی ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ اندر کہ ابھی نماز ہو رہی ہے یا نماز پڑھی جا رہی ہے، اس نے آگے اپنا ایک شور جو ہے نا وہ برپا کر دینا ہے پوری مسجد میں آگے، جی وہ گاڑی کس کی پارک ہوئی ہوئی ہے، رانگ پارکنگ ہے جی۔ تو اب لوگ جو ہے وہاں پہ اس کو منع بھی کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اندر نماز ہو رہی ہے، آپ نہ شور مچائیں۔ وہ پھر صاحب کہیں گے جی میں سمجھ رہا ہوں ساری بات، لیکن وہ گاڑی کس نے پارک کی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں، تو اس سے ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا مسجدیں ہمیں شعور دیتی ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ مسجدوں کا قیام جو تھا وہ کیوں ہے، تاکہ سب لوگ اکٹھے ہوں، دیکھیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو کہ ایک نمازی ایک وقت پہ نہیں آتا، تو ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی وہ صاحب کیوں نہیں آئے، ان کا پتہ کریں جا کے، عیادت لے، طبیعت ٹھیک ہے ان کی یا کوئی اور وجہ ہے۔ تو اس طرح یہ تو ایک کٹ تھا، ورنہ سجدے کا کیا ہے، مسجد میں نہیں کیا، گھر کر لیا، اللہ کی عبادت ہے جہاں بھی کر لی، جس شکل میں بھی کر لی، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج جناب رفیق بٹ صاحب، تو بٹ صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ان کے ساتھ ہیں جانی خان آف کینیڈا، تو آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی آپ۔ تو بٹ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں پروگرام۔ تو یقیناً آپ کا مسجدوں میں جانا آنا لگا رہتا ہوگا، کبھی گئے مسجد میں؟ جی الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کا میں بے حد شکر گزار ہوں جو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دعوت دی اور ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شفیق صاحب، بات یہ ہے کہ مساجد جو اللہ کے گھر ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جنت میں آپ نے کچھ مقام بنانا ہے تو آپ مساجد کو تعمیر کریں اور آباد کریں۔ جی، مساجد کو آپ آباد کریں گے تو گویا کہ آپ دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل ہر گلی ہر کونا میں ایک مساجد کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں ہمارے بچے پڑھیں گے۔ ہم بہت مساجد کا خیال بھی کرتے ہیں اور مساجد کے لیے دیتے ہیں، مساجد تعمیر کرنے میں ہم مدد کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو مسجد ایک خدا کے گھر، ایک نور نکلنا چاہیے مسجد سے، وہ علم کا ایک فوارے جاری ہونے چاہیے، لیکن وہ مجھے خاص کر، میں نہیں جانتا دوسروں کے بارے میں، لیکن مجھے نظر نہیں آتے وہ فوارے جس کا علم کے فوارے اور ساتھ میں اخلاق کے فوارے وہاں سے نکلیں، وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں لوگ، ان کو کوئی شعور یا آگہی جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوتی وہاں سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں جو ہے خشک نمازیں ہیں۔ کچھ اس قسم کے اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو انسانی پیار اور محبت یا جس کے لیے عبادت کو بنایا گیا ہے وہ چیز خالی خالی نظر آ رہی ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن اس میں وہ روح نظر نہیں آ رہی۔ روح نظر نہیں۔ اچھا، تو مسجدوں کا قیام جو ہوا ہے
ہسٹری میں آج سے 1400 سال پہلے نقشے بدلتے جا رہے ہیں لیکن روح وہی ہے، مقصد وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد کا قیام کیوں ضروری سمجھا گیا تھا؟ مسجد کا تو سب سے پہلے جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہوگا اس کا یہ گھر ہے. گھر سے مراد ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا اور دنیا کے ملنے جلنے کا ایک سوشل ایک جگہ بھی ہے. جی. اس کو ہمارے دین میں ہمارے اگر تاریخ کے اوراق اگر ہم الٹیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری مساجد جو تھی وہ ہمارے سوشل بھی تھی کہ وہاں پر ہم اکٹھے ہوتے تھے اور ہمارے جو مسائل ہوتے تھے ان پر ڈسکس کرتے تھے اور ان کو ان کی اصلاح کرنے میں مدد کرتے تھے. صحیح بات ہی نہیں تھی. لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ مسلمان ہے جہاں بھی آباد ہوگا وہاں پر مسجد کا قیام بہت ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مساجد بہت زیادہ ہیں. پل بھر میں بنا لی مسجد لیکن وہ پاپی کیا من میرا پاپی بن نہ سکا. جی. تو اپنا پوچھتے اپنا عمران صاحب سے جی کہ آپ کا بھی مسجد میں آنا جانا جی بالکل ہے، بالکل الحمدللہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آیا کہ مسجد جسے اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے جی وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے؟ مسجد دیکھیں، مسجد بنائی اسی لیے جاتی ہے کہ جو لوگ وغیرہ آئیں اکٹھے ہوں. مسجد تو اپنا حق ادا کر رہی ہے لیکن لوگ مسجد کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. اچھا. وہ سیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ مسجد میں لوگ ہفتے کو یہ کسی کو ہم زبردستی نہیں بول سکتے ہیں کہ جاؤ یا نہ جاؤ، اپنے دل کی بات ہوتی ہے کہ انسان جائے یا نہ جائے. لیکن میرے خیال میں لوگ زیادہ تر مسجد میں ڈیوٹی دینے کے لیے جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو، وہ ایک فرائیڈے کو بھی لوگ جاتے ہیں لیکن وہ ڈیوٹی دے کے بھاگنے والا کام کرتے ہیں. وہ دل سے کیا اس کو بولتے ہیں کہ وہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کرنے کی ڈیوٹی تو ہے نا. جی نہیں ڈیوٹی نہیں، آپ نہیں سمجھے. ایک حاضری، لفظ میں غلط کروں کہ ایک حاضری لگانے والی بات کرتے ہیں. وہ ضرور ہے کہ ڈیوٹی انسان دیتا ہے، دینی چاہیے سب کچھ، لیکن وہ دل میں وہ مقصد نہیں ہوتا ہے. نہیں آپ سمجھیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے کام پہ 4 بجے 5 بجے جانا ہے کسی کے ساتھ ملنا ہے، وہ فٹافٹ نماز پڑھ کے میں بھاگنے والا کام کرتا ہوں. وہ وہ سیکھنے کے انداز کے لیے نہیں لوگ جاتے ہیں. نہیں تو ایسے لوگ بھی تو ہے نا. چلو وہ تو پھر صاحب چلے گئے کہ جی 4 بجے مجھے کسی کام پہ پہنچنا ہے جی تو نماز پڑھی انہوں نے اور چلے گئے. کچھ اس طرح کے بھی ہے جو جاتے ہی نہیں ہیں. ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان سے وہ بہتر نہیں ہے جو چلے جاتے ہیں؟ جانا چاہیے ڈیفینیٹلی جانا